الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى في مقام آخر ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. جو بھی زمین میں چلنے پھرنے والی مخلوق ہے، رینگنے والی مخلوق ہے، اس زمین کے پشت پر جتنی بھی مخلوق بلکہ زمین کے تہ میں، سمندر کی گہرائیوں میں، سب کے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کے ایک ایک حالت سے واقف ہے اور سب کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. لیکن رزق حاصل کرنے کے لیے جو کوشش اور محنت ہے وہ اللہ نے ان مخلوقات کے ذمے لگائی ہے اور بغیر محنت کے رزق کے حصول کے لیے بیٹھ جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو بے ہمت نہ بنائے، ہمت نہ ہارے، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ مجھے رزق اللہ نے دینا ہے۔ یقیناً رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن رزق کے حصول کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے دوڑ بھاگ کرنا اور وسائل کا استعمال کرنا، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ باقی جو نتیجہ ہے کہ کتنا ملے گا وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کب ملے گا وہ اللہ نے نتیجہ دینا ہے۔ اگر میرے لیے رزق اللہ نے لکھا ہو، بعد میں ملنا ہو، تو آج میں جتنی بھی محنت کروں گا اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جو اللہ نے میری نصیب میں نہیں لکھا، میں اس کے حصول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں، میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو اللہ نے لکھا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائے مجھے اس رزق سے محروم کرنے کے لیے، مجھے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ رزق کے ملنے کے حوالے سے، اس کے مقدار کے حوالے سے اور اس کے وقت کے حوالے سے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ باقی اس کے حصول کے لیے جو کوشش ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں تک اجازت دی ہے اس اجازت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ نظریہ اپنے اشعار میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں توکلت فی رزقی علی اللہ خالقی وایقنت ان اللہ لا شک رازقی وما یک من رزقی فلیس یفوتنی ولو کان فی قاع البحار العوامق ولو کان فی قاع البحار العوامق سیأتی به اللہ العظیم بفضلہ ولو لم يكن مني اللسان بناطق ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق۔ کہتے ہیں میں نے اپنے رزق کے لیے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا خالق ہے، یعنی میں تھا نہیں اور کوئی امید بھی نہیں تھی میرے بارے میں کسی کو یا مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر کسی کے مشورے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جب وہ خالق ہے، اپنے طور پر اس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو اس نے میرا رزق بھی اپنے طور پر لکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَيْقَنْتُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَكَّ رَازِقِي، میں اس بات پر یقین کر چکا ہوں کہ بے شک میرا رازق اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے الرزاق، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت روزی دینے والا، بہت رزق دینے والا۔ جب کسی انسان کو رب کی اس صفت پر ایمان ہو، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ رب العالمین جو ہے، جس طرح وہ خلاق ہے، خالق ہے، بہت پیدا کرنے والا، بنانے والا، اسی طرح وہ رزاق بھی ہے، بہت وافر روزی دینے والا۔ کہتے ہیں مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا رب رازق ہے۔ وما بھی فرماتے وما یک من رزقی فلیس یفوتنی، جو میرا رزق ہوگا وہ مجھ سے فوت نہیں ہوگا، میرے ہاتھ سے چھوٹے گا نہیں۔ جو میری نصیب میں اللہ نے لکھا ہے، میری نصیب کی روزی کہیں اور نہیں جائے گی۔ اب جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرے نصیب کا جو رزق ہے وہ مجھے ملے گا، اس کو نہ کسی سے لڑائی کی ضرورت ہے، نہ کسی سے حسد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے دکان کے برابر میں اگر کوئی دکان کھول بیٹھتا ہے، اس کو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے کہ اس نے دکان کھولی ہے، اس کو اپنا حصہ ملے گا، میرا نہیں۔ اور جو میرا حصہ ہے
وہ اپنے دکان کو جس انداز سے بھی چمکائے میرا حصہ ادھر نہیں جائے گا. یہ یقینی بات ہے، اور یہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہو. تو فرماتے ہیں وما یکم من رزقی فلیس یفوتنی، جو میرا رزق ہوگا وہ مجھ سے چھوٹے گا نہیں، رہے گا نہیں. ولو کان فی قاع البحار العوامق، اگرچہ وہ سمندروں کے تہ میں گہرائی کے اندر کیوں نہ ہو، وہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے نکال کے وہ رزق دے گا. اور جب انسان کا اس بات پر ایمان ہو کہ میرا رزق اللہ کی طرف سے تقسیم کیا ہوا ہے، اس نے مجھے دینا ہے، پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کتنی دفعہ ہم ایسی جگہ روزی حاصل کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں، سوچوں میں بھی نہیں ہوتی، وہاں گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے کچھ ملے گا، وہاں سے مل جاتا ہے. تو فرماتے ہیں سیأتی بہ اللہ العظیم بفضلہ، میرے حصے کا جو رزق ہے رب العالمین جو عظیم ذات ہے وہ اپنی مہربانی سے وہ میرے پاس پہنچائے گا، لے آئے گا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنِّي اللِّسَانُ بِنَاطِقٍ، اگرچہ میرے پاس بولنے والی زبان بھی نہ ہو، یعنی لازمی نہیں کہ میرے پاس زبان ہوگی، میں بولوں گا، میں کہوں گا، میں اپنی چرب زبانی سے حاصل کروں گا تو مجھے رزق ملے گا، ایسا نہیں ہے. جو گونگے بہرے ہیں ان کی چرب زبانی کہاں ہے، ان کو پھر بھی رزق مل جاتا ہے. اسی طرح فرمایا فَفِي أَيِّ شَيْءٍ تَذْهَبُ النَّفْسُ حَسْرَةً، پھر کس بات پر مجھے حسرت ہونی چاہیے، میں کس وجہ سے حسرت کروں، رزق رہ جائے نہ ملے تو میں اس پر افسردہ کیوں ہوں. کیونکہ وَقَدْ قَسَمَ الرَّحْمَنُ رِزْقَ الْخَلَائِقِ، رحمان ذات نے تمام مخلوق کا رزق تقسیم کیا ہے. جب تقسیم اس نے کیا ہے اور کوئی چیز مجھے نہ ملے میں اس پر کیوں افسردہ ہوں. یہ ہمیں بہت بڑی ٹینشنوں سے بچانے والی بات ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہمیں جو نہ مل سکے، جو ہمارے ہاتھ نہ لگے، اس کے لیے ہماری ساری کوششیں ہم کر چکے ہوں، پھر بھی ہمیں ہاتھ نہ لگے تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے نصیب میں نہیں تھا. اور جو نصیب میں نہ ہو اس کے رہ جانے پر، اس کے ہاتھ نہ لگنے پر کوئی افسردگی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حسرت کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، ٹینشن کے بیمار ہیں، سونے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یا ایسی چیزوں کا خوف اور ڈر جو چیزیں صرف وہمی ہے. ڈر یا تو یہ ہوگا کہ مجھے کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کسی بیماری سے میری جان جا سکتی ہے، یا یہ ڈر ہوتا ہے. یا یہ کہ میرے پیچھے کوئی دشمن لگا ہے، اس دشمن سے مجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس وجہ سے ڈرتے ہیں. خواب میں بھی ڈرتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی. اور یا یہ کہ میں کاروبار جو کر رہا ہوں اس میں مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اس میں مجھے گھاٹا ہو سکتا ہے، اس نقصان کے ڈر سے. لیکن جب میرا اس بات پر ایمان ہو کہ میری زندگی اللہ نے محدود لکھی ہے، موت کی تاریخ مقرر ہے، تو پھر مجھے بیماری سے کیا ڈر؟ بیماری آئے گی اللہ کی طرف سے ہوگی، اس سے اگر میری موت لکھی گئی ہے تو میرے اس سے ڈرنے کی وجہ سے موت ٹل سکتی ہے. اس بیماری سے ڈرنے کی وجہ سے، احتیاط کرنے کی وجہ سے میری موت مؤخر نہیں ہو سکتی. اور اگر اس بیماری سے میری موت نہ لکھی گئی ہو تو اس بیماری سے پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ڈرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں کہ موت مؤخر ہو جائے گی، بیماری نہیں آئے گی. اور اگر ڈر جاؤں تو ڈرنے سے مزید انسان پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے ایک تو یہ ٹینشن ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ جی میں بیمار ہو جاؤں گا، فلاں بیماری مجھے لگ سکتی ہے، فلاں جو ہے دشمن میرے پیچھے ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچائے. اللہ نے جو لکھا ہے، آپ اپنے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے دفاع کا سامان لینے کا بھی حکم دیا ہے. خذوا حذرکم، اپنا احتیاط رکھو.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میدان میں آ جاؤ اور ہتھیار چھوڑ دو اور دشمن سے کہہ دو کہ آؤ اگر تیرے ہاتھ میں میری موت ہے تو مجھے مار دو، مجھے قتل کر دو. یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنے دفاع کا سامان لو. جہاد کے میدان میں نکلنا ہو، دشمنوں کے سامنے آنا ہو تو اپنے دفاع کا سامان ساتھ رکھو، لیکن اس دفاع کے سامان پر بھروسہ کرنا کہ یہ میرے پاس تو وسائل ہیں، میرے پاس سیکیورٹی گارڈ کا حصار موجود ہے، نہیں. اللہ پر بھروسہ، یہ وسائل ہیں، یہ اسباب ہیں، اسباب کا استعمال ضروری ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے. بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط، کہ فلاں چیز میں خدشہ ہے بیماری کا، فلاں چیز کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس سے بچیں. لیکن لازمی نہیں کہ آپ اس سے بچیں گے تو بیماریوں سے بچ جائیں گے. آپ بسا اوقات بہت پرہیز کرتے ہوں گے پھر بھی بیماری سے نہیں بچ پائیں گے، اور بسا اوقات آپ کوئی پرہیز نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان پرہیز چھوڑ دے، انسان بے احتیاطی شروع کر دے. احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ عقیدہ، ایمان، بھروسہ رب پر ہونا چاہیے، اس احتیاط پر نہیں. علاج کے ساتھ ساتھ شفا کی امید اللہ سے ہونی چاہیے، اس علاج سے نہیں. اور اسی طرح رزق کے حصول کے لیے جو اسباب ہیں ان کو استعمال کرنے کے اللہ نے اجازت دی ہے. حلال روزی تلاش کرنے کو اللہ نے فضل اللہ کہا، اللہ کی مہربانی. آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کی، رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب اللہ کے ذکر کے لیے جمعے کے دن آذان دی جائے، ذکر سے مراد یہ خطبہ ہے جو آپ سن رہے ہیں، جس میں اللہ کی یاد دہانی کی باتیں ہوتی ہے، جب اس کے لیے اذان دی جائے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے اس ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کر کے جاؤ. وذروا البیع، خرید اور فروخت چھوڑ دو، دنیا کا کاروبار چھوڑ دو. اور اس پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے اور مؤذن اذان دے دے، اس اذان دینے کے بعد جو مقیم لوگ ہیں، مسافر نہیں، مقیم، وہ جو اذان سنتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنا سارا کام چھوڑ دیں. یہاں بیع سے مراد صرف خرید اور فروخت نہیں، بلکہ کوئی بھی کاروبار، کوئی کاریگر ہے دیوار بنا رہا ہے، کوئی ویلڈنگ کر رہا ہے، کوئی ڈینٹ پینٹ کا کام کر رہا ہے، کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے کام، کوئی ٹیکسی لے کے، گاڑی لے کے روڈ پر آیا ہے، اذان ہو گئی، یہ سارا کام چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ. اور جیسے کہ شراب بیچنا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس ٹائم کے بعد کمایا جانے والا پیسہ بھی حرام ہے. اذان ہو جانے کے بعد جمعے کی نماز کے لیے نہ آنا اور پیسہ کمانا، خطبہ سننے کے لیے حاضر نہ ہونا، اذان جمعہ کے بعد کاروبار، لین دین، دنیاوی معاملات، یہ بھی حرام ہے. اس پر اتفاق ہے تمام فقہاء کا، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر دی جائے، مکمل ہو جائے، نماز ادا کر لو، فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی میں سے تلاش کرو. اللہ کی روزی کو کیا کہا؟ فضل اللہ، اللہ کی مہربانی. تو حلال روزی اللہ کی مہربانی ہے. صحابہ کرام دنیا کا کام کرتے تھے، انصار مدینہ کے رہنے والے ان کے باغات تھے، کھجوروں کے، دیگر فصل وغیرہ وہاں اگاتے تھے، اسی میں وہ لگے رہتے تھے، کام کرتے تھے.
لیکن اس ذمہ داری نے ان کو دین سے محروم نہیں کیا، نہ نماز چھوڑی، نہ جہاد چھوڑا، نہ دین سیکھنے سے وہ پیچھے رہے۔ انصار مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ان کے پاس زمینیں نہیں تھی، کوئی کسی انصاری کی زمین میں کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی بازار میں جا کے خرید اور فروخت کر رہا ہے، سامان خریدتا ہے آگے بیچتا ہے، تجارت کرتے ہیں، لیکن اس تجارت کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ النور کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور کے اندر، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ گھروں میں جس سے اللہ کے گھر مراد ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان کو بنایا جائے، ان کی تعمیر کی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر ہو۔ اس کے بعد فرمایا رجال، ان گھروں میں یہ کام کون کرتے ہیں؟ کچھ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، جن کو تجارت اور خرید فروخت غافل نہیں رکھتی، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاة، نماز پڑھنے سے، نماز پابندی کے ساتھ قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاة، زکات دینے سے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام کی تفسیر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا کا کام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کسی فریضے کا وقت آئے، اس فریضے کے وقت میں اپنا کام چھوڑ کے اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ نماز کا وقت آیا، کام چھوڑ کے نماز کے لیے چلے گئے۔ حج کا وقت آیا، اپنا کاروبار اس کے لیے بندوبست کیا اور حج کے لیے چلے گئے۔ جہاد کے لیے اعلان ہوا، کاروبار بند کر کے میدان میں نکل گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا وقت آیا، زکوٰۃ کے لیے اعلان ہوا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتے۔ یہ نہیں کہتے کہ مال سے پیسہ نکال کے کاروبار تو بالکل بیٹھ جائے گا، حج کے لیے اگر پیسہ نکالوں گا تو کاروبار بیٹھ جائے گا، ایسا نہیں۔ کوئی بھی فریضہ اللہ کی طرف سے اس کا وقت آئے، موقع آئے، اس سے وہ پیچھے نہیں رہتے کاروبار کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم میں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیشے کے متعلق ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ لوہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ لوہے کو جیسے کپڑا ہم لپیٹتے ہیں ایسے لوہے کو لپیٹتے تھے، کپڑے کی سلائی کرتے ہیں لوہے کی ایسی سلائی کرتے تھے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اللہ فرماتے ہیں تانبے کا چشمہ ہم نے ان کے لیے جاری کر دیا تھا، پیتل کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کان نبی اللہ زکریا نجارن، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام ترکان تھے، ترکان کارپینٹر، لکڑی سے مختلف چیزیں بناتے تھے۔ تو انبیاء کرام بھی محنت کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین روزی، بہترین رزق، ان اطیب ما اکلتم، بہترین پاکیزہ چیز جو تم کھاتے ہو وہ ہے آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھانا، ہاتھ کی کمائی۔ وکان نبی اللہ داؤد یاکل من عمل یدہ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے کام اپنے ہاتھ کی محنت میں سے کھاتے تھے۔ تو ہاتھ سے محنت کر کے روزی کمانا، اس کو کھانا، یہ بہترین روزی ہے، بہترین رزق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْمُلَهُ، تم میں سے اگر کوئی اپنی رسیاں لے لے اور پھر کسی پہاڑ میں جنگل میں چلا جائے، فَيَحْتَطِبَ، وہاں لکڑیاں اکٹھی کر لے، لکڑیاں اکٹھی کر کے لا کر بیچ دے، اس سے کچھ پیسے مل جائے، ان پیسوں سے اس کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور وہ کوئی صدقہ اور خیرات بھی کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، کوئی اس کو دے یا نہ دے۔
بھیک مانگنے کی اللہ کے نبی نے حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے، اس وقت باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے لوگ بھیک مانگتے ہیں، نئے سے نئے طریقہ فراڈ کا، جس کی وجہ سے جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی رل جاتے ہیں، وہ بھی اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں، جھوٹے بکاریوں سے ان کی روزی جو ہے وہ لوگ روک لیتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، بھیک مانگنے کی جو مذمت شریعت نے بتائی ہے، قیامت کے دن جو اس کی سزا ہے، یہ بہت خوفناک سزا کہ قیامت کے دن بھیک مانگنے والا آئے گا، اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے گوشت کو نوچا ہوا ہوگا۔ یہ لوگوں کا مال نوچتے ہیں، جھوٹ بول کے لوگوں سے، کوئی اللہ کے نام پہ جھوٹ بول کے لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں، کوئی اپنے حرام خوری کے لیے، نشہ پورا کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور ساتھ جھوٹ اس قسم کے بولتے ہیں کہ لوگوں کو ترس آ جاتا ہے۔ کوئی خوف اللہ کا نہیں آتا۔ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کا مال ناحق کھائے، میرا حق نہیں بنتا، راستے میں بھی پڑا ہوا ہے، اس کو لے کے کھانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اس کو لے کے مالک تک پہنچانے کے لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے، اور میں زبردستی لوگوں کو جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، ان کے دل کو نرم کر کے اپنے لیے کچھ لے لوں، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے بھیک مانگنے کے حوالے سے، لیکن آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بھیک مانگنے سے، ہاتھ سے محنت کر کے کما کر لانا، یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا، کسی اور کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ بھیک مانگنے والے تو خود دوسروں کے اوپر بوجھ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے حوالے سے جو جو محنت ہے ہمیں ترغیب دلائی ہے، لیکن توکل کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو، اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اب یہاں پر حدیث کے آخری الفاظ کی طرف غور کر لیجئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ پر توکل کرنے سے ہمیں رزق مل جائے گا، اور توکل یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں بس۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کو کیسے رزق ملتا ہے؟ تغدو خماسا، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، اپنے رہائش کی جگہوں سے نکلتے ہیں پرندے خماسن، خالی پیٹ، ان کے پیٹ اندر کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وتروح بطانا، اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے گھروں میں اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کر رزق کی تلاش میں نہیں ہے، وہ باہر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح تمہیں محنت کے لیے نکلنا پڑے گا، کتنا ملے گا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ملے گا بھی یا نہیں ملے گا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی محنت پر اعتماد نہیں، بھروسہ اللہ پر، اور محنت کرنی ہے جائز حد تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس سے کوئی بھی ہمیں محروم نہیں کر سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے فاتقوا اللہ، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان النفس لن تموت، کوئی بھی نفس اس کو موت نہیں آئے گی حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا وصول کر لے۔ رزق پورے کیے جانے سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈر جاؤ، اس رزق کے تلاش میں اللہ سے ڈرو، اچھا طریقہ اختیار کرو، انہیں حرام چھوڑ دو، حلال طریقہ اختیار کرو۔ میں اگر کوئی مال حرام طریقے سے کمانا چاہوں تو میرے لیے وہ حرام کا راستہ آسان ہو جائے گا، لیکن رزق میں نہ برکت ہوگی نہ اللہ کی رضا ہوگی، اور ملے گا اتنا ہی جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور اس کے لیے حلال طریقہ اختیار کروں، اللہ بھی راضی ہوگا، اس رزق میں برکت بھی ہوگی، اور مال اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنی استطاعت کے مطابق اور شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے
محنت کرنی چاہیے. اس محنت سے جو رزق ملے گا اس میں بڑی خیر ہوگی. ہم برکت اس کو سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ ہو جائے، یہ برکت نہیں ہے. مال کا بڑھ جانا یہ برکت نہیں ہے. برکت کیا ہے؟ آپ نے جو کمایا، آپ نے استعمال کیا، خیر کے کام میں لگایا، اس سے آپ کو توانائی ملی، اس توانائی سے آپ نے اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آپ کو مدد ملی، آپ کو راحت اور سکون ملا، یہ برکت ہے. اور آپ نے یہاں سے 10,000 کمایا، ادھر 20,000 کی آپ کو چٹی پڑ گئی. 20,000 کمایا، فوراً اسپتال جانا پڑا، کسی بچے کو یا اپنے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا، اسپتال میں جا کے 50,000 کا بل بنا. یہ برکت کہاں ہے؟ ہمارے ہاں آج کل یہی ہو رہا ہے. ایک طرف سے ہم کماتے ہیں، دوسری طرف سے مال جانے کے راستے بنتے ہیں. وہ جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے. ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہوگا، اللہ پر توکل کے ساتھ کمایا ہوگا، اس کے لیے ایسے بے برکتی کے راستے نہیں بنیں گے. وہ ہم خود کھائیں گے، اللہ کی اطاعت کے کام آئیں گے. اولاد کو کھلائیں گے، وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. لیکن اگر ہم ایسے ہی کمائیں گے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اولاد کو پرورش دیں گے، وہی اولاد ہمارے لیے دشمن بنے گی، درد سر بنے گی. اس لیے حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، حلال کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. حلال کمانے کے لیے اپنی استطاعت اور شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے محنت کی ضرورت ہے. لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر، یقین اور اعتماد اللہ کے اوپر، اپنے پیشے پر نہیں، اپنے کاروبار پر نہیں. کتنے ایسے لوگ جو مال کی وجہ سے بڑے گمنڈ میں آ جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، فخر، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اپنے سے ماتحت لوگوں کو وہ چیونٹیوں سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں. ایسا دن بھی ان کو دیکھنا پڑا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ دنیا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. کبھی تخت و تاج کے مالک وہ کالی کوٹریوں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے جیل میں پڑے رہتے ہیں، اور کبھی سلاخوں کے پیچھے سے نکل کر تاج و تخت کے مالک بن جاتے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے. اونچ نیچ، سردی گرمی، روشنی اندھیرا، یہ اس دنیا کا سلسلہ ہے. حالات بدلتے ہیں، لیکن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرتا ہو، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. رزق کی تنگی ہو تب بھی وہ خوش، اس کے دل میں سکون، اطمینان، اور اس کے پاس مال زیادہ ہو تب بھی وہ مال اس کے لیے آخرت کے درجات کے اضافے کا سبب، دنیا کے سکون کا سبب، لوگوں کی دعائیں لینے کا سبب. اس لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے رزق کے حصول کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے. نبی علیہ السلام کی ایک مشہور دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ میرے لیے حرام کے بجائے حلال کافی کر دے، اور مجھے اپنے فضل سے دوسروں سے بے حاجت کر دے. تیرے سوا جتنے بھی ہیں سب سے مجھے بے حاجت کر دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے. نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. اور اس طرح ایک اور دعا جو صبح و شام کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. قرض کے غالب آنے سے، لوگوں کے میرے اوپر مسلط ہو جانے سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. اور ایک روایت میں صبح و شام کے اذکار میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں کفر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، فقر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. فقر بھی انسان کے لیے، محتاجی بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا کر دے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا دے. ہمارا بھی اپنے رب سے یہی سوال ہے، یہی دعا ہے کہ اللہ
ہم سب کو تیرے فضل اور کرم سے دوسروں سے بے حاجت کر دے۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کر دے، جو تیری اطاعت میں معاون اور ممد ہو۔ اے اللہ ایسا رزق عطا کر دے جو رزق ہمیں تیری اطاعت کے لیے کام آئے، یا اللہ تیرے راضی کرنے کے لیے ہمارا کام آئے، ایسا رزق ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ وافر اور حلال رزق عطا کر دے، حرام سے محفوظ رکھے، یا اللہ فقر سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہمیں جس طرح دنیا کی خوبصورتی ہم تجھ سے مانگتے ہیں، آخرت کی خوبصورتی بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا کر دے، اور قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ان الرزق ليطلب العبد اکثر مما يطلبه اجله۔ طبرانی کی روایت ہے، فرمایا کہ انسان کے پیچھے اس کا رزق ایسا لگا رہتا ہے، اس سے بڑھ کر جتنا اس کے پیچھے اس کی موت لگی ہوتی ہے۔ موت جس طرح بندے کو تلاش کرتی ہے، اس سے زیادہ اس کا رزق اس کو تلاش کرتا ہے۔ تو رزق انسان کے پیچھے ہے۔ انسان بس اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کی طرف سے جہاں تک اجازت دی ہے اتنی محنت اور کوشش کرے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ رزاق وہ ذات ہے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ رزق کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، کتنا رزق انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ ذات بخوبی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اس کے طرف سے جو ہماری